اور ابو طالب کہتے تھے وہ درخت خدا کی قسم محمد الامین ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا اگر ایسا ہے تو آپ ان پہ ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ تو کہتے لوگوں کی دشنام گوئی اور بے عزتی کی وجہ سے، لوگوں کے طعنے اور لوگوں سے بے عزتی کا ڈر رکھ کر اگر کوئی ایمان نہیں لایا تو اس کا اپنا نقصان۔ پیغمبر نے کہا آخری وقت میں کہا چچا جان میرے کان میں پڑھ دیجئے، تو آپ نے فرمایا بیٹا جب ساری زندگی نہیں پڑھا۔ تمہارا اپنا محدث، تمہارا اپنا شیخ وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ ابو طالب مشرکوں کی گالیاں اور مشرکوں کی طرف سے بے عزتی ہونے کے ڈر کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ محققین تشریف فرمائے اب سنیے، جس وقت ہجرت سے پہلے مکہ شہر میں حضرت ابو طالب کا انتقال ہو رہا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر 2 سال ہے، 2 سال کے بچے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی عمر اس وقت 7 سال ہے۔ اپنی بات میں زبردستی وزن پیدا کرنے کی کوشش میں یہ کہہ گیا کہ یہاں ہمارے پاس محققین بیٹھے ہیں، وگرنہ ان کی مجالس میں کہانی باز ہوتے ہیں، ڈرامے باز ہوتے ہیں۔ 12ویں امام کو جس کی عمر ابھی 5 سال کی تھی، قیامت تک آنے والی انسانیت کا تم نے امام بنا دیا۔ شیعہ حضرات کے ذاکرین من گھڑت کہانیوں کی وجہ سے چونکہ اس قرآن حکیم کو ہی نعوذ باللہ تحریف کا شکار مانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے سوشل میڈیا پر مختلف کلپ وائرل ہوتے رہتے ہیں، اور اس موضوع پر اکثر لوگ اس کو بہانہ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر زبان درازی بھی کرتے ہیں۔ آئیے اس مسئلے کو لے کر ہم شیعہ حضرات کے مشہور محدث محمد بن علی ابن بابویہ قمی، جن کی وفات 381 ہجری میں ہوئی، ان کی ایک کتاب کی طرف آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے کمال الدین و تمام النعمہ، 12ویں امام کے غائب ہونے کے بارے میں۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ القصہ پبلیشرز کراچی سے بھی ہوا۔ اس کی جلد 1 صفحہ 206 پر روایت نمبر 30 ہے، لمبی روایت ہے۔ اس کے آخر میں صفحہ 207 پر لکھتے ہیں اور اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہور کر چکے تھے، اور ابو طالب کہتے تھے وہ درخت خدا کی قسم محمد الامین ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا اگر ایسا ہے تو آپ ان پہ ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ تو کہتے لوگوں کی دشنام گوئی اور بے عزتی کی وجہ سے۔ ان کی یہ کتاب اور یہ روایت واضح طور پر کہتی ہے کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے۔ ایمان نہ لانے کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ ایمان لے آتے تو کفار دشنام گوئی کرتے، بے عزتی کرتے، زبان درازی کرتے، جیسا کہ کفار کا تمام اہل ایمان کے ساتھ عمومی ایک رویہ تھا۔ اس کے نیچے لکھا ہے، اس کتاب کے مصنف کہتے ہیں یقیناً ابو طالب مومن تھے، لیکن شرک کا اظہار اور ایمان مخفی اس لیے رکھتے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت میں انہیں زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم ہو۔ قرآن مجید کی سینکڑوں آیات سے یہ بات ثابت ہے کہ انتہائی سخت آزمائش اور تکالیف کے حالات میں بھی ایمان لانے کا مطالبہ، شرک اور اہل شرک سے بیزاری اور لا تعلقی کا اعلان، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و سنت کا اولین مطالبہ ہے اور رسولوں کی اولین دعوت ہے۔ شیعہ حضرات کے ذاکرین من گھڑت کہانیوں کی وجہ سے چونکہ اس قرآن حکیم کو ہی نعوذ باللہ تحریف کا شکار مانتے ہیں، تو قرآن مجید کے ساتھ ان کا ایسا تعلق بھی نہیں کہ اس قرآن کو پڑھیں، اس قرآن کو سمجھیں، اس قرآن پہ غور و فکر کریں۔ اس لیے ان کی مجلسوں میں قرآن مجید کی بجائے قصے، کہانیاں، دیومالائی باتیں، اسی کا زور ہوتا ہے۔
اسی پر سٹیج سے بھی اور عوام کی طرف سے بھی واہ واہ اور نعرے مارتے ہوئے مست اور بےحال ہوتے ہیں۔ آئیے سنیے اللہ کا کلام، سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 214 ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل کیا جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ ابھی تک تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، انہیں تنگی تکلیف پہنچی، جھنجھوڑ کر رکھ دیے گئے۔ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے وہ کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ ایمان والوں پر سختیاں اور آزمائشیں تو آتی ہی رہی، ان سے ڈر کر گھبرا کر لوگوں کے طانے اور لوگوں سے بے عزتی کا ڈر رکھ کر اگر کوئی ایمان نہیں لایا تو اس کا اپنا نقصان۔ اب یہ تمہاری اپنی کتاب، تمہارا اپنا محدث، تمہارا اپنا شیخ وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ ابو طالب مشرکوں کی گالیاں اور مشرکوں کی طرف سے بے عزتی ہونے کے ڈر کی وجہ سے ایمان نہیں لائے، شرک کا اظہار کرتے رہے۔ جب ایمان نہیں لائے اور شرک کا اظہار بھی کیا تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ شرک کا اظہار کرنے والے کو مومن کیسے کہا جائے گا؟ اس تو مشرک کا ہی جملہ ملے گا۔ قرآن مجید سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار ایمان اور تقوی ہے۔ اس کی بنیاد پر ایک غلام بھی اللہ کے ہاں قابل عزت و اکرام ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ وارضاہ غلام تھے، اس توحید کو مانا، اہل مکہ نے، ان کے مالک نے جو ظلم اس پہ کرنا تھا وہ کیا، اس ظلم کو برداشت کرتے رہے، احد 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 کی آوازیں لگاتے رہے، رب کی توحید کے پیغام کو پھیلاتے رہے، ظلم و ستم کو برداشت کرتے رہے، توحید کو نہیں چھوڑا۔ تو اللہ نے کیا عزت دی، کیا مقام دیا، کیا رتبہ دیا، پوری دنیا جانتی ہے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ وارضاہ کے مقام کو۔ اور اگر ایمان نہ ہو تو کوئی نبی کا بیٹا ہو تو نوح علیہ السلام کا بیٹا، کسی نبی کے والد ہی کیوں نہ ہو، آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد، وہ مشرک ہی رہے، کافر ہی رہے، کسی رشتے کی بنیاد پر، کسی ہمدردی کی بنیاد پر شرک کے اظہار کرنے والے کو مومن کا لقب نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اگرچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت کرتے تھے، سیدنا علی کے والد تھے، لیکن یہ محبت، یہ رشتہ انہیں مومن بنانے کے لیے کافی نہیں۔ تمہارے شیخ نے تسلیم کیا کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اس ڈر سے کہ لوگ بے عزتی کریں گے، طانے دیں گے، شرک کا اظہار کیا۔ اور اس موضوع پر احادیث اگر دیکھی جائیں تو بڑی واضح ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث پر ایک ذاکر افضل حیدری وار کرتے ہوئے، اپنی تکفیری مہم چلاتے ہوئے، بغض صحابہ میں اپنی زبان اور چہرے کو، اپنے سینے کو کیسے کالا کرتا ہے، اپنی گندگی کو اپنی زبان کی نوک پہ کیسے لاتا ہے، ذرا سنیے۔ یہ روایت جو پڑھی جاتی ہے کہ پیغمبر نے کہا، آخری وقت میں کہا، چچا جان میرے کان میں پڑھ دیجئے، تو آپ نے فرمایا بیٹا جب ساری زندگی نہیں پڑھا۔ اس روایت کے راوی تاریخ میں ہیں 4 بندے، ایک کا نام عبداللہ ابن عمر، ایک کا نام عبداللہ ابن عباس، ایک کا نام حضرت ابو ہریرہ اور ایک کا نام سعید ابن مسیب۔ محققین تشریف فرمائے۔ اب سنیے، جس وقت ہجرت سے پہلے مکہ شہر میں حضرت ابو طالب کا انتقال ہو رہا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر 2 سال ہے، 2 سال کے بچے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی عمر اس وقت 7 سال ہے۔ اپنی بات میں زبردستی وزن پیدا کرنے کی کوشش میں یہ کہہ گیا کہ یہاں ہمارے پاس محققین بیٹھے ہیں، وگرنہ ان کی مجالس میں کہانی باز ہوتے ہیں، ڈرامے باز ہوتے ہیں، جنہیں قرآن مجید کا علم نہیں ہوتا، وہ کب سے محقق بن بیٹھے۔ اب اس کی اس بات سے ظاہر ہے کہ اسے اعتراض اس بات پر ہے کہ ابو طالب کی موت کے وقت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی عمر مبارک 7 سال تھی۔ گویا کہنا چاہتا ہے کہ 7 سال کے بچے کی روایت کی بھلا کیا حیثیت ہے۔ تو ہم کہتے ہیں سنو، حسن رضی اللہ عنہ وارضاہ
حسن بن علی رضی اللہ عنہما ہجرت کے 3 سال پیدا ہوئے تھے۔ تو اب اس ذاکر سے کوئی پوچھے کہ تمہاری دلیل کے مطابق کیا نعوذ باللہ سیدنا حسن کی بیان کردہ روایت اس لیے حجت نہیں ہوگی کہ وفات رسول کے وقت سیدنا حسن کی عمر 7 سال تھی؟ حسین بن علی رضی اللہ عنہما 4 ہجری کو پیدا ہوئے، وفات رسول کے وقت ان کی عمر 6 تھی، 6 سال کے بچے تھے۔ کیا سیدنا حسنین کریمین کی بات اس لیے نہیں مانی جائے گی کہ یہ 6 اور 7 سال کے بچے تھے، یہ اپنے نانا کی کوئی بات سنائیں گے تو تسلیم نہیں کی جائے گی؟ سب سے بڑھ کر تعجب کی بات، نرجس کا بیٹا جو ان کی گھڑی ہوئی کہانیوں کے مطابق 255 ہجری میں پیدا ہوا، ان کی کہانیوں کے مطابق یہ 11ویں امام حسن عسکری رحمہ اللہ کا بیٹا تھا، حالانکہ حسن عسکری رحمہ اللہ لا ولد فوت ہوئے تھے سن 260 ہجری میں۔ تو اس خیالی 12ویں امام کو، جس کی عمر ابھی 5 سال کی تھی، قیامت تک آنے والی انسانیت کا تم نے امام بنا دیا، قائم آل محمد بنا دیا۔ 7 سالہ صحابی کی روایت تمہیں منظور نہیں، 5 سال والے کو پوری دنیا کے مسلمانوں کا امام مقرر کر دیا۔ 5 سال کا بچہ ان کی کہانیوں کے مطابق مصحف فاطمہ، اصل قرآن جو سیدنا علی کے پاس محفوظ تھا، اور بھی بہت کچھ لے کر وہ غار کے اندر غائب ہو گئے۔ ایسی کہانیاں گھڑنے والوں کو اگر 7 سال کے بچے کی روایت پر اعتراض ہو تو سوائے حماقت کی اور اسے کیا نام دیا جا سکتا ہے؟ تمہارے ہاں تو 5 سال کا بچہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا امام بن جاتا ہے۔ یاد رہے کہ قرآن حکیم کی شہادتوں کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی بولنے لگے تھے، یوسف علیہ السلام ابھی بچے تھے اور ان پر وحی کا نزول ہوا، لیکن یہ سب کچھ قرآن مجید سے ثابت ہے، اور معاملہ انبیاء علیہ السلام کا ہے۔ اگر 12ویں کے بارے میں قرآن مجید سے یہ باتیں ثابت ہوتی تو ہم بھی مان لیتے، لیکن 12ویں کی ولادت اور امامت یہ تو خود روافض کے ہاں ایک سخت اختلافی اور جھگڑے کا معاملہ ہے۔ پھر محققین کے بیٹے ہونے کے دعوے دار نے یہ جھوٹ بھی بولا کہ اس حدیث کے راوی سعید بن مسیب ہیں، حالانکہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1360 دیکھ لیں، سعید بن المسیب عن ابی، یہ وضاحت موجود ہے سند میں، اور المسیب بن حزن صحابی تھے اور ایمان لائے ہوئے، ان کی جو عمر تھی وہ بچپنا نہیں تھا، بچے نہیں تھے اس وقت، بلکہ وہ صحابی تھے۔ سعید تو ان کے بیٹے جو تابعین کے سرداروں میں شامل ہوتے ہیں۔ پھر اس جاہل ذاکر نے اپنے جیسے جاہلوں کی موجودگی میں جنہیں یہ محققین بتلا رہا ہے، اپنی جہالت کا اظہار کچھ یوں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ سارے علماء جانتے ہیں کہ وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ یہ کون سے علماء ہیں جو یہ بات جانتے ہیں؟ جبکہ مشہور و معروف قول کے مطابق ابو ہریرہ 7 ہجری کو ایمان لائے تھے اور فتح مکہ 8 ہجری کو ہوا تھا۔ افسوس ان پر اور ان کی قوم پر جو ایسے جاہلوں کو علامہ اور حجت المسلمین بناتے ہیں۔ پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی کوئی باہر کے فرد نہیں، ابو طالب ان کے بھی سگے چچا تھے، اور خود شیعہ روایات کے مطابق بھی سیدنا عباس اپنے بھائی ابو طالب کی موت کے وقت ان کے پاس موجود تھے۔ ان کے محدث کلینی کے استاد 3 صدی ہجری کے علی بن ابراہیم القمی، اس کی تفسیر دیکھ لیجئے، جلد 2 سورۃ القصص آیت نمبر 56، انک لا تہدی من احببت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ چاہتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، میں قیامت کے دن آپ کو اس کا نفع پہنچاؤں گا۔ تو ابو طالب کہتے ہیں اے میرے بھائی کے بیٹے، میں اپنے بارے میں جانتا ہوں، جب ان کی موت ہو گئی تو سیدنا عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گواہی دی کہ موت کے وقت کلمہ پڑھ لیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انا فلم اسمعها منہ، میں نے تو اسے یہ کلمہ نہیں سنا، امید کرتا ہوں یہ کلمہ قیامت کے دن اسے نفع دے گا۔ ان کی اس روایت سے بھی واضح ہے کہ ابو طالب کی موت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ آیت میں بھی یہی بات ہے کہ آپ جسے چاہے اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو اپنے چچا ابو طالب جو حالت شرک میں مرے،
ان کے بارے میں عبداللہ ابن عباس کی روایت محض اس وجہ سے رد کر دینا کہ واقعے کے وقت وہ بچے تھے. بھلے خاندان میں جب کوئی معاملہ ہوتا ہے، خاندان میں مرنے والوں کے تذکرے ایک عام سی بات ہے. بچے اپنے بڑوں سے اپنے فوت ہو جانے والوں کے حالات سنتے رہتے ہیں. پھر صرف یہی ایک حدیث نہیں بلکہ ابو طالب کے شرک پہ مرنے پر خود سیدنا علی سے روایت موجود ہے. سنن نسائی حدیث نمبر 190. سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا ان ابا طالب مات، ابو طالب کی موت ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان کو دفن کر دو. سیدنا علی نے کہا انہ مات مشرکن، وہ تو مشرک مرے ہیں. آپ نے فرمایا جائیے انہیں دفن کر دیجئے. پھر انہیں غسل کرنے کا حکم دیا. اس کے علاوہ بھی احادیث سے یہ بات ثابت ہے. مزید سنیں یہ ذاکر اپنے دل کی خباثت، اپنے سینے میں صحابہ کا بغض اور گندگی کو اپنی زبان سے کیسے اگلتا ہے. میں کیسے سمجھاؤں اپنے معزز بندوں کو؟ ایک کی عمر 2 سال، ایک کی عمر 7 سال، ایک ابھی یمن میں ہے، ابھی خود بھی مسلمان نہیں ہوا، اس کے باپ دادا بھی مسلمان نہیں ہوئے. سعید ابن مسیب فتح خیبر کے بعد مسلمان ہو رہا ہے، اور جن کا اپنا اسلام ثابت نہیں، وہ کل ایمان کے باپ کے ایمان کی سند. بغض ان روافظ کا یہ ہے کہ ان 4 صحابہ کرام کے بارے میں یہ ظالم بک کر گیا کہ جن کا اپنا اسلام ثابت نہیں، حالانکہ ان کا اپنا ایمان و اسلام صرف ثابت ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونا بھی روز روشن کی طرح ثابت ہے. کیا یہ ظالم تکفیری ذاکر قرآن حکیم کے مقابلے میں کوئی دلیل پیش کر سکتا ہے کہ بعد میں ایمان لانے والے لوگوں کا ایمان وہ ثابت نہیں ہوتا؟ جبکہ قرآن حکیم سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 دیکھ لیجئے. اللہ نے فتح مکہ سے پہلے اور بعد میں ایمان لانے والے اور اللہ کی راہ میں جہاد اور خرچ کرنے والوں کے بارے میں کیا کہا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ان سب سے اللہ نے اچھی جزا کا وعدہ کیا. فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے اور فتح مکہ کے جو بعد مسلمان ہوئے، تمام کے تمام صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا. افسوس ان جاہل تکفیری ذاکروں پر کہ قرآن مجید سے تو یہ بے خبر ہیں، جاہل ہیں، خود بھی گمراہ ہیں اور اپنی قوم کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کافر ہو سکتے ہیں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، اولو العزم رسول ہے، تو سیدنا علی کے والد اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو اس پر اتنی تکلیف کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف زبان درازی کرو. ہم نے گواہی آپ کو آپ کے گھر سے دی. اور ان تکفیریوں کی حالت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مومن چچا عباس کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا، ان پر لعن اور طعن کرتے ہیں، کفر کے جملے فٹ کرتے ہیں. بات اگر رشتوں کی ہے تو بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے یا علی رضی اللہ عنہ کا رشتہ؟ ہم اصولی بات عرض کر چکے کہ اللہ کے ہاں اہمیت اسلام کی ہے، ایمان کی ہے، رشتہ داری نہیں. رشتہ داری کی بنیاد ہوتی تو خلیل اللہ ابراہیم کے والد، نوح کے بیٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کو کلمہ نصیب ہوتا. لیکن خالق و مالک کے ہاں معیار تقوی ہے، معیار اسلام ہے، معیار ایمان ہے. جو ایمان کو قبول کرے وہ غلام کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں اس کی عزت ہے. اور جو ایمان کو، اسلام کو قبول نہیں کرتا، وہ بھلے کسی نبی کے والد ہو یا بیٹے، اللہ کے کسی پیارے کے چچا ہو یا اس کی رشتہ داری کسی سے ہو، بنیاد رشتہ داری نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں جو معیار ہے وہ تقوی کا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پہ زندہ رکھے، ایمان کی بہترین حالت میں زندہ رکھے، ایمان کی بہترین حالت میں موت دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.